الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هداه وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ القرآن واستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهله كلهم قد وجبت له النار، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن معاذ جهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ذوه أحسن من ذو الشمس. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ. سبحان اللہ بے. حضرت آپ کرسی پہ آئے. نہیں نہیں کرسی سے تسی آج سنا میں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. آ جاؤ. نہیں خالد پہ ہی ہے تھوڑی رونق. میرے قریب. ہاں بقریب ہو تسی. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ. اندھیرا تو سب اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ. خصائل ان کی سب اچھی حسنت جوی و خصالہ. مل کر پڑھو درود ان پر صلو علیہ وآلہ. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ. نہ پوچھ رخ کا چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. ہیں با کمال دریں چیشک حسنت جمی و خصالہ. انہیں دیکھ لے تو کہے ملک صلو علیہ وآلہ. شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ. وصف عروق والضحا کشفت دجا بجمالہ. قرآن با اخلاقش گواہ حسنت جمی و خصالہ. صدقا یقینا راسخا
صلو علیہ وآلہ دی روز در بستان سرا ہما توتیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو کشفت دجا بھی جمالہ قبریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم پایا عروج آپ نے بے حد و با کمال بلغ العلا بکمالہ جلوہ گری سے سب ظلمتیں ہوئی نہ ڈال کشفت دجا بجمالہ ہیں آپ کے خصائل شمائل بے مثال حسنت جمیع خصالہ اللہ کا درود ہو بر مصطفیٰ و آل صلو علیہ وآلہ فاق الورا بنوالہ بلغ العلا بکمالہ شمس زکت بفعالہ کشفت دجا بجمالہ من ہدیت مقالہ حسنت جمیع خصالہ قدرا لفضلہ وجلالہ صلو علیہ وآلہ ہم خادم اہل سنت ہیں سنت کو پھیلائیں گے ہم خادم اہل سنت ہیں سنت کو پھیلائیں گے ہم اللہ واحد کے بندے ہیں توحید کی شمع جلائیں گے وہ ساقی کوثر شافع معشر وہ جانے جہاں محبوب خدا ہم ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے اصحاب نبی ازواج نبی آل نبی پر ہم قربان سبحان اللہ اصحاب نبی ازواج نبی آل نبی پر ہم قربان ابو بکر عمر عثمان و علی کی شان ہم سمجھائیں گے یہ چاروں خلیفہ برحق ہیں حسن و حسین بھی ہیں پیارے یہ چاروں خلیفہ برحق ہیں حسن و حسین بھی ہیں پیارے جنت کے جوانوں کے ہیں سردار ہم ان کی راہ بتلائیں گے نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون آزما کر کے دیکھو سبحان اللہ روشنی بڑی سخت آ رہی ہے گھٹ نہیں ہو سکتی ہے پتر اے روشنی آ جڑی سامنے والی مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون آزما کر کے دیکھو ملے گی تمہیں دو جہانوں کی عزت چہرے پہ سنت سجا کر کے دیکھو ملے گی تمہیں دو جہانوں کی عزت چہرے پہ سنت سجا کر کے دیکھو زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی درودوں کے نغمے سنا کر کے دیکھو مولانا یعقوب پیچھے نہیں بیٹھے صاحبزادہ صاحب آپ بھی ادھر ہو جائیں پشت کے پیچھے نہ بیٹھے عشاء کے بعد سے پروگرام شروع ہے آپ نے علماء کو بھی یقیناً قراء حضرات کو بھی سنا ہوگا اس محفل میں پروگرام میں جب میں اس محفل میں آیا تو مولانا غلام شبیر صاحب خطاب فرما رہے تھے اور باہو کا شعر پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ لیکن میں آیا تو وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنے منزل کی طرف چلے گئے اللہ کے پاس تو اپنے وقت پہ جائیں گے اللہ ان کو سلامت رکھے پھر پروگرام میں نے دیکھا ہمارے سر کے تاج ہم سب کے استاد بلکہ بچوں کے استاد نہیں بڑوں کے استاد نابالغوں اور بالغوں کے بلکہ بالغوں کے استاد نابالغ بھی استاد بالغوں کے استاد بوڑھوں کے استاد بزرگوں کے استاد میرے محترم
بزرگ حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد یامین صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ گوہر صاحب، انہوں نے آخری سبق بچوں کو پڑھایا، ہم نے بھی پڑھا، حضرت نے جو کہلوایا ہم نے بھی اپنی زبان میں، آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا۔ اللہ ان حضرت نے جو پڑھایا ہے اور بچوں نے پڑھا ہے، اور ان کی ابھی دستار بندی کا عمل ہے، ان کے گلے میں ہار پہنائیں گے انشاءاللہ، اور یہ قرآن کا سرمایہ لے کر آگے بڑھیں گے، کتاب پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اللہ ان کو عالم با عمل بنا دے، اونچا کہہ دو آمین۔ آپ حضرات بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا قاری طاہر محروز صاحب جو ہمارے عزیزوں میں سے ہیں، مجھ سے انہوں نے وقت لیا، کافی دیر ہو گئی، اور وقتاً فوقتاً ان کے جو رضاکار مجھے یاد بھی کراتے رہے کہ 7 تاریخ ہے اور جمعرات ہے۔ میں نے کہا میں انشاءاللہ ضرور حاضری دوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں حاضر ہو گیا، اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ یہاں آ کر جو قاری طاہر صاحب نے تھوڑی سی کارگزاری سنائی کہ ان کے دادا جی استاد القراء فخر القراء قاری عظیم الدین صاحب رحمت اللہ تعالی، انہوں نے یہاں پڑھایا، پانی پتی رحمت اللہ علیہ۔ مجھے بتایا قاری صاحب نے کہ وہ قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے فیض یافتہ میں سے تھے، اور حضرت قاری فتح محمد صاحب بھی رحمت اللہ یہاں آتے رہے چنی اوٹ میں، تو بڑی مبارک جگہ ہے یار۔ مجھے بتایا حضرت کے خادم تھے، قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے قاری عبدالخالق صاحب، میرے مہربانوں میں تھے، ابھی فوت ہوئے چند دن پہلے، چند مہینے پہلے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں حضرت کا خادم تھا، قاری فتح محمد صاحب کا، مدینہ میں ہر وقت حضرت کی قرآن زبان، ہر وقت قرآن پڑھتی تھی، زبان قرآن کے لیے چلتی تھی، اٹھتے تب، بیٹھتے تب، چلتے تب قرآن پڑھتے تھے قاری فتح محمد صاحب۔ فرماتے ہیں کہ واش روم میں جب جاتے تو میں ساتھ ہوتا، تو واش روم میں میری طرف منہ کرتے، کہتے عبدالخالق السلام علیکم، اس کے بعد اپنی زبان پکڑتے، وہ جو رواں زبان ہے نا قرآن کے لیے، اس کو پکڑتے، پکڑ کر واش روم میں جاتے، چونکہ غیر اختیاری طور پر وہ زبان چلتی تھی قاری فتح محمد صاحب کی، غیر اختیاری زبان چلتی تھی۔ ان کا فیض ہے ماشاءاللہ۔ قاری رحیم بخش رحمت اللہ تعالی جو خیر المدارس کے استاد ہیں، ساری زندگی انہوں نے پڑھایا۔ پھر اب جو ایک سلسلہ ہے ہمارے فیصل آباد میں دار القرآن میں، جامعہ طیبہ ہے، قاری محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ تعالی، اور کراچی میں بڑا کام ہے پانی پتی تعلیم کا، اس کے بنیادی اساتذہ میں ہیں قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ۔ پھر قاری عظیم الدین رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے پڑھایا۔ پھر قاری طاہر صاحب فرما رہے تھے میرے ابا جی نے یہاں بھی کام کیا، سلم والی میں بھی کام کیا، اب بھی ماشاءاللہ اس مدرسے کی کئی شاخیں ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ 1988 میں حضرت کا انتقال ہوا اور بہاریں اب تک قائم ہیں۔ یہ وہ اخلاص ہے، یہ بزرگوں کا اخلاص ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ بہاریں باقی رہے گی، یہ رونقوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ اخلاص سے جس کی خشت اول رکھی جائے، پہلی اینٹ اخلاص سے رکھی جائے، وہ کام مدم نہیں پڑتا، وہ اور بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے حالات سے متاثر ہوتے ہیں، تلک الایام نداولھا، لیکن اخلاص کی برکت سے کام آگے بڑھتا ہے۔ علامہ روم رحمت اللہ علیہ نے، مولانا فیض صاحب، علامہ روم رحمت اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے اپنی مصنف شریف میں، فرمانے لگے کعبہ را ہر دم ترقی میں فزود، عید اخلاصات ابراہیم بود۔ سبحان اللہ۔ فرمانے لگے یہ جو کعبہ ہے نا، صدیاں بیت گئیں، آج بھی کعبۃ اللہ آباد ہے،
آپ رات کو جائیں تب طواف ہو رہا ہے، آپ دن کو جائیں تب طواف ہو رہا ہے۔ 12 مہینے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ کعبہ میں طواف کرنے والے کم ہوں، بلکہ اللہ کی تجلیات کا مزید ظہور ہوتا ہے، اور زیادہ اللہ کی تجلیات برستی ہیں۔ تو علامہ روم فرماتے ہیں کعبہ راہ ہر دم ترقی میں فزود، ہر دم اس میں ترقی ہے۔ اب کتنے پیسے حج پر لگتے ہیں، عمرے پر لگتے ہیں، لاکھوں روپیہ، لیکن اس کے باوجود آپ جا کر اللہ آپ کو مدینے لے جائے، مکہ مکرمہ لے جائے، بیت اللہ میں لے جائے، اللہ کی قسم ہے مجمع میں کمی نہیں آ رہی، دن بدن ترقی ہے۔ کیوں؟ ایندی اخلاصات ابراہیم بود، وہ ابراہیم نے جس کی اینٹ رکھی تھی، پتھر سب سے پہلے رکھا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر حضرت اسماعیل نے پتھر اٹھا اٹھا کر کے دیے تھے، کعبہ بنا دیا تھا، اور پھر کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پھر اللہ کے نبی کو مانگا، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنا کے گود میں آئی۔ مبارک ہو زمانے کو کہ خاتم المرسلین آئے، مبارک ہو زمانے کو کہ رحمت للعالمین آئے صلی اللہ ہو۔ یہ جو ترقی ہے، اب بھی بچے بیٹھے ہیں، مجھے قاری صاحب نے بتایا اب بچی اس سے زائد ہے وہاں، جو بچیوں کے ماحول میں جن بچیوں نے حفظ قرآن کیا اور تعلیم میں، وہ دگنی سے گنی تعداد ہے وہاں، بچیاں حافظ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اسی ادارہ میں، ضیاء العلوم ادارہ میں، وہ اخلاص ہے بزرگوں کا، کتنے خلوص سے اینٹ رکھی تھی۔ اگر ابراہیم خلیل نے کعبہ کی اینٹ رکھی تھی تو اس کا اخلاص بڑا ہے، آج تک کمی نہیں آئی، ضیاء العلوم میں بھی قیامت تک کمی نہیں آئے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ میں نے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ کا ایک جملہ سنا تھا، فیصل آباد تشریف لائے تھے، کہنے لگے جب موتا امام مالک لکھی گئی نا، امام مالک نے اپنی کتاب لکھی موتا، موتا امام مالک اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ سمجھ رہے ہو سارے؟ موتا امام مالک۔ اچھا، اس کتاب کو دیکھ کر دیکھی اوروں نے لکھنا شروع کر دی، اس نے بھی لکھ دی، اس نے بھی لکھ دی، اس نے بھی لکھ دی، اپنے طرز پر، طرز وہی، ٹائٹل وہی۔ تو ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا، کہنے لگے حضرت اس جیسی کتابیں تو اب تو سینکڑوں لکھی، بیسیوں لکھی جا رہی ہیں، بلکہ سینکڑوں تک پہنچ گئی ہے، آپ کی کتاب کی ویلیو کیسے رہے گی؟ آپ کی کتاب کی ویلیو تو ختم ہو گئی۔ تو امام مالک کا ایک جملہ تھا بڑا خوبصورت، فرمانے لگے نہ گھبراؤ، ما کان للہ یبقی، جو اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گی۔ جو اللہ کے لیے جس کو کیا جائے نا، اللہ کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ، وہ کام باقی رہتا ہے۔ آج کوئی آپ کو موتا نہیں ملے گی، آپ کو موتا ملے گی تو امام مالک کے ملے گی۔ آپ یہ ہمارے سلیبس کو دیکھیں، جو وفاق المدارس کا دورہ حدیث کا سلیبس ہے، اس میں آپ کو موتا امام مالک نظر آئے گی۔ خیر المدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو فرمانے لگے نہ گھبراؤ، سینکڑوں نہیں ہزاروں لکھی جائیں، مگر باقی وہی رہے گی جس کے اندر اخلاص زیادہ ہوگا۔ مقابلے میں کوئی کام کیا جائے نا، اس میں برکت نہیں ہوتی، جو اللہ کے لیے کیا جائے اس میں خدا برکتیں عطا کرتا ہے۔ فرمایا ما کان للہ یبقی، نہ گھبراؤ، اگر میرے اندر اخلاص ہے تو جہاں بخاری شریف باقی رہے گی، میری موتا بھی باقی رہے گی۔ اور آج الحمدللہ موتا باقی ہے، صدیوں بیت گئیں، کیونکہ مدینہ کے پہلے امام ہے نا، قرون اولا کے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ اللہ پاک اس ادارے کو، جیسے حضرت نے دعا فرمائی، دن دوگنی اور بہت زیادہ، رات چوگنی نہیں بلکہ رات زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ اللہ اس کی بہاروں کو اور بڑھائے، اللہ اس کی رونقوں میں اضافہ فرمائے۔ اونچا کہہ دو آمین، اونچا کہہ دو آمین۔ آپ نے تقریر سن لی بڑی خوبصورت، میرے عزیز نے بھی بڑی اچھی باتیں کی، میں نے سنی۔ حضرت کے صاحبزادہ نے
ایم پی اے صاحب کے صاحبزادے مولانا محمد علی یار صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ کے صاحبزادے نے بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کی، بڑی خوبصورت باتیں کی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ ان کی قبر پر انگنت رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ ایک دن تقریر کرتے کرتے موج میں آ گئے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے، لوگو اگر تم قرآن پڑھتے ہو پہلے تو شاہ اسماعیل کی طرح پڑھو قرآن، سید احمد شہید کی طرح قرآن پڑھو، جس طرح شاہ اسماعیل قرآن پڑھتا تھا اس طرح قرآن پڑھو۔ یہ ہندوستان کا عظیم عالم شاہ ولی اللہ کا پوتا، بہت بڑا محدث، دہلی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں شاہ اسماعیل۔ حضرت ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت شاہ جی میں ہر جمعہ پڑھتا ہوں، آپ بڑا اچھا خطاب کرتے ہیں، لیکن اسی دہلی کے ایک محلہ میں ایک موتیہ خاتون ہے، وہاں بدکاری کا دندہ ہو رہا ہے، اس کا کون رکھوالا ہوگا، اس کو کون ہدایت کرے گا؟ نبی محترم صرف مسجد میں تو خطاب نہیں کرتے تھے، وہ تو لوگوں کے دروازوں پر جاتے تھے۔ اس نے حضور کا حوالہ دیا، دبنگ بزرگ بابا تھا، اس نے کہا تم ہر جمعہ خطاب کرتے ہو، درس مسجد میں دیتے ہو، دہلی کی جامع مسجد میں، لیکن ان کا کون ولی وارث ہوگا جہاں بدماشی اور بدکاری ہو رہی ہے؟ شاہ جی کے دل پر چوٹ لگی، شاہ اسماعیل باہر آئے، پھر اپنی اہلیہ سے کہا جلدی کرو، پھٹا پرانا لباس دو، پھٹی پرانی پگڑی پہنی، پھٹا پرانا جوتا پہنا، ہاتھ میں کاسہ گدائی لیا، ایک ہاتھ میں ہاسا پکڑا، چلتے چلتے کاسہ گدائی لے کر اس دروازے پر پہنچ گئے، جا کر کے دستک دی، اندر سے بندہ آیا، ایک بچہ آیا، پتہ کرو کون ہے؟ بچے نے جا کر کے اس موتیہ خاتون کو بتایا منگتا آیا ہے، خیرات لینے والا آیا، منگتا۔ اس نے اپنی جیب سے 50 روپے نکالا، جاؤ اس کو دے آؤ بابے کو۔ وہ 50 روپے ہاتھ میں لے کر آیا، وہ بچہ کہنے لگا بابا جی کاسا کرو میں آپ کو خیرات دوں، مگر وہ دروازے پہ وہ منگتا تو نہیں کھڑا تھا، وہ تو شاہ ولی اللہ کا پوتا کھڑا تھا، وہ تو اللہ کے قرآن کا قاری کھڑا تھا، وہ تو مفسر قرآن کھڑا تھا، محدث کھڑا تھا، عظیم محدث شاہ اسماعیل۔ اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا پتر جا ان عورتوں سے کہہ دے میں عام سائل اور فقیر نہیں ہوں، پہلے صدا سناتا ہوں، صدا کے بعد پھر خیرات لیتا ہوں، پہلے صدا سناتا ہوں، پہلے صدا سنو، دل کرے تو خیرات دے دینا، نہیں تو فقیر واپس چلا جائے گا۔ بچے نے منوانی یہی الفاظ دہرا دیے۔ انٹی تھی نائکہ صاحبہ، وہ تو کہتے ہیں میں صدا سناؤں گا پھر خیرات لوں گا۔ وہ جتنی عورتیں وہ نائکہ دروازے پہ آ گئے، بابا صدا سنا۔ پھر بابا جی نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنے نظروں کو جھکایا، پھر قرآن پڑھا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ یار۔ مولانا یعقوب صاحب فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین اس پہاڑ کی قسم جہاں موسیٰ کلیم کھڑے تھے اور تورات ان کے سینے پہ آ رہی تھی، تورات ملی تھی، وہذا البلد الامین اس شہر کی قسم جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے، مکہ کی قسم۔ چار قسمیں قدرت نے اٹھائی ہیں، پروردگار نے اٹھائی ہیں۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اشرف بنایا، اکمل بنایا، اجمل بنایا، اشرف بنایا، افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، اور انسان کس چکر میں پڑ گیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ دور بڑے بیٹھے ہو، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ یار، تھوڑا تھوڑا میرے ویرو قریب ہو جاؤ، کرسیاں ہی بڑی دور ہو گئی ہیں۔ اگر تسی کرسی چھڑ دی ہو نا، خدا دی قسم ہے خدا آپ کے سینوں میں انوارات اتارے گا۔ رحمت کا مہینہ ہے، شعبان بھی رحمت کا، رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ آ جاؤ چھڑ دیو کرسی، کرسیوں میں کچھ نہیں پڑا، آ جاؤ محمدی بستر پہ، میرے نبی کے چٹائی پہ آ جاؤ جہاں ساری زندگی میرا نبی بیٹھ کر قرآن پڑھاتا رہا، ان چٹائیوں پہ پڑھا ہے۔ نعرہ تکبیر،
ہاں جو معذور ہے وہ بیٹھے رہے، ذرا محبت سے بیٹھو، بڑا تھوڑا خطاب کرنا ہے، زیادہ نہیں کرنا، آپ کے زیادہ وقت نہیں لینا، لیکن طالب بن کر کے بیٹھو، جھولی پھیلا کر کے بیٹھو، اپنا قلب کو متوجہ کر کے بیٹھو، لینے کی غرض سے بیٹھو۔ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، اور حضرت کی موجودگی میں کہتا ہوں جن کی راتیں قیمتی بن جائیں ان کے دن بھی قیمتی بن جاتے ہیں۔ اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے، ہم دن اچھا بنانا چاہتے ہیں، ہم رات غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وبالاسحار هم يستغفرون۔ سحری کے وقت استغفار کرو، خدا تمہیں کامیاب کر دے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو رات ہے نا، یہ رات اگلے دن کی ہے، توجہ ہے، پہلے رات آئی ہے پھر دن آیا، پچھلی رات خمیس کی رات تھی، یہ جمعے کی رات ہے، تو دن رب نے رات کی تابع کر دیا ہے، دن تابع ہے رات کے، اور میرا محبوب راتوں کو جاگتا تھا۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رات کو جاگتے تھے، کریں دشمن بھی تعریفاں لیاقت جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے امامت جئی ہووے، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج ویندے، کٹن راتاں کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج ویندے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت جئی ہووے۔ یہ رات کو اٹھنا جاگنا، راتوں کو قیمتی بناؤ۔ میں اللہ کے لیے کہتا ہوں، ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں، حضرت کی موجودگی میں کہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، توبہ کر کے اٹھو، اور رمضان میں اتنے خدا کو مناؤ، راتوں کو اٹھو۔ یعنی ایسا سخی ہے میرا رب، ایک سائل آ کر کے مانگے، ایک سخی خود کہے آؤ مانگو میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرشتوں سے انسان افضل ہے، جنوں سے انسان افضل ہے، کل کائنات سے انسان افضل ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے۔ تو مرد میدان، تو میرے لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ کم فہمی و بے سوادی، فرشتوں سے بڑھ کر ہی انسان بننا، مگر ہوتی ہے اس میں محنت زیادہ، فرشتوں سے بڑھ کر انسان بننا۔ شاہ جی پڑھتے رہے لقد خلقنا الانسان، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نائکہ اپنی بچیوں کے سامنے، اپنی ان عورتوں کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے۔ جب اللہ والے پڑھتے ہیں نا قرآن، وہ دل پر اثر کرتا ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے، اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اخلاص کی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ عورتیں حضرت کے قدموں میں گر پڑی، فرمایا حضرت بس کرو، توبہ کراؤ، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، جہاں گندگی کا اڈا تھا وہاں مصلی پہ کھڑی ہو کر نائکہ قرآن کی تلاوت کرتی صلی اللہ لکھا ہے کتابوں میں۔ جب شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کا قافلہ چلا، یہ میوتی عورت ساتھ چلتی تھی، مجاہدین کی روٹیاں پکاتی تھی، اور مجاہدین سے کہتی تھی پترو میرے لیے دعا کرو، اللہ میرے پرانے گناہوں کو معاف کر دے۔ راستے میں ان کا انتقال ہوا، اس خاتون کا، بالاکوٹ سے پہلے وہ فوت ہو گئی، ان کو دفنایا گیا۔ تو شاہ اسماعیل نے قرآن پڑھا، توجہ ہے، سید اللہ بخاری کہنے لگے شاہ اسماعیل کی طرح پڑھا کرو قرآن۔ کس کی طرح؟ بولو،
سیدہ میں شہید کی طرح پڑھا کرو قرآن. فرمایا نہیں پڑھ سکتے ہو تو علامہ اقبال کی طرح پڑھا کرو. ہائے ہائے. کس کی طرح؟ علامہ اقبال کی طرح پڑھا کرو، جس نے فارسی کلام میں کہا تھا بآیت استرا کارے جز ازینیس کہ از یاسین او آساں بمیری خارز محجوری قرآن کریم شدی شکوہ سنگ گردش دوران شدی اے تو شبنم بر زمین افندہ در بغل داری کتاب زندہ. فرمایا لوگو تم نے قرآن کو اس لیے رکھا، یاسین اس لیے رکھا کہ بابا کی موت آ جائے، بابا نہیں جا رہا تو سران یاسین پڑھو تاکہ بابا چلا جائے. اس لیے قرآن نہیں آیا، یہ تو زندہ کتاب ہے. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. میرا نبی کہے گا اللہ کے دربار میں انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. علامہ اقبال کہتے ہیں بآیت اشترا کارے جز ازینیس کیا یاسین او آساں بمیری خارز محجوری قرآن کریم شدی شکوہ سنگ گردش دوران شدی. تو کہتے ہیں زمانے نے برباد کر دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں، زمانے نے برباد نہیں کیا، قرآن کی دوری نے برباد کیا. آج ہم کہاں کرے؟ میری وہ نوجوان بچی جو فاطمہ کی بیٹی ہے، اماں عائشہ کی بیٹی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے، وہ 2 بجے تک موبائل دیکھے، مختلف خرافات اور گندگی دیکھے. میرا نوجوان بچہ رات کو کنڈی بند کر کے اندر چیزاں دیکھے اور کہے کہ میں پکا مسلمان ہو جاؤں گا. جو رات کو جلدی نہیں سوتا صبح جلدی نہیں اٹھتا اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. جاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پڑھو، آپ کی سیرت کو پڑھو. آپ پچھلی رات اٹھ کر چکی بھی پیستی تھی، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. وہ جھاڑو بھی دیتی تھی، رب کے قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. وہ سیدہ فاطمہ الزہرا. اور پھر اس کے وطن سے جو بچے آئے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدی حسین کی ہے زمانہ حسین. یزید ختم ہو گیا، اس نے 72 تن ذبح کر کے کہا تھا میں آل رسول کو ختم کر چکا ہوں. رب نے فرمایا تو ختم ہوگا، آل رسول قیامت تک زندہ ہے. کہو انشاءاللہ. گلا تیغوں سے کٹوایا، نہ جنبش کی نہ دم مارا، رہے مشغول یاد حق عبادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ. یار سرے نیزے پہ سید نے سنایا یوں کلام اللہ. ہائے ہائے. جس نے گودی میں قرآن پڑھا سنا ہو، جو ماں فاطمہ سے سن کر حافظ قاری بنا ہو، جو محمد کے کندھے پر کھیلتا ہو، نبی کی پشت پر کھیلتا ہو، نبی کے سجدوں کو دیکھتا ہو، پھر وہ قرآن نہ پڑھے تو کیا نہ کرے. حضرت ہفتے والے دن میرا چھوٹا بھائی فوت ہوا، مغرب کے بعد عشاء سے پہلے. مولانا یعقوب، اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ بھی وہاں مسجد میں موجود تھا. کہنے لگا طلحہ جلدی آ مجھے یاسین سنا. یہ آخری اس کا عمل ہے، مجھے سورۃ یاسین سنا. میرے ویرو پڑھاؤ یار اپنے بچوں کو، کم از کم آخری وقت سورۃ یاسین تو پڑھے گا. ہائے ہائے. یاسین پڑھ. اس نے یاسین پڑھی، ساری پڑھ دی. کہنے لگے ابو میں ڈاکٹر کو لاؤں. انہیں کہا ابو تیرے ڈاکٹر آنے سے پہلے ملک الموت آنے والا ہے. پھر جب قبر میں ہم اس کو دفن کیا فیصل آباد میں اتوار والے دن، میں نے اس کے بچے کو کہا تھا میرا یہ بچہ حافظ قرآن ہے، اس کا بھتیجا. میں نے اس کو کہا تو آمن الرسول سے پڑھ، اس بچے کو کہا تو الف لام میم سے پڑھ. پڑھاؤ یار اپنے بچوں کو، کم از کم تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ تو پڑھ سکے. یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ آخرت کا سرمایہ ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو آپ نے ابھی وہ لفظ لکھا ہوا ہے سرمایہ کاری ہے. مدارس پر مال خرچ کرنا
ایسی محفوظ سرمایہ کاری ہے. یہ بچے بھی سرمایہ کاری کے زمرہ میں آتے ہیں. توجہ سے بیٹھے ہو نا؟ پڑھاؤ بچوں کو قرآن. تم آخری ٹائم وہ بچے وفا کریں گے، تمہیں قرآن سنائیں گے اور قرآن سن کر تم قبر میں پہنچو گے. سرے نیز طاہر محمود صاحب تسی تھوڑا بھی ہو جانے نا، میں شرم آتی ہے. تو بزرگوں کی اولاد ہو تم، ہمارے لیے سرتاج ہو ماشاءاللہ. سرے نیزے پہ سید نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیراں تلاوت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. تیمم خاک سے ہو، لہو سے غسل سید ہو. سبحان اللہ. آخری ٹائم ہے. او یزیدیو، او ابن زیاد، جمعہ کا دن ہے، میری ظہر کا مسئلہ ہے. میں 72 دے چکا ہوں، میں نے سی بھی نہیں کی، میں نے کوئی ترلا نہیں لیا، کوئی منت نہیں کی. اب منت کرتا ہوں، ٹھہر جاؤ، مجھے نماز پڑھ لینے دو. دجلہ سامنے بہتا تھا، مجھے وضو کر لینے دو. کہا نہیں، وضو کی اجازت نہیں، اوپر سے آرڈر ہے، وضو نہیں کر سکتے ہو. پھر امام گھوڑے سے اترا ہے. یہ سچ ہے، حقیقت ہے. ہم نے امام حسین ان کو دے دیا ہے. حسین میرا ہے. بولو. میرے پیر و مرشد سید نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سینے پہ ہتھیلی مار کے کہتے تھے حسین میرا ہے. حسین کس کا ہے؟ بولو حسین. سارے بولو حسین. اترے، مٹی سے تیمم کیا. تیمم خاک سے ہو، لہو سے غسل سید ہو. لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ. یار ایک شعر آ گیا ہے. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ وہ جو سجدہ کربلا میں ہوا تھا. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے ہو بہو ذات پیغمبر سجدے میں ہے. نہیں سمجھے. تڑپ جاؤ. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ. حضور کا شبیہ ہے نا حسین. حضرت حسن حضور کا شبیہ ہے نا. پوچھو حضرت سے. سر سے ناف تک حسین مشابہ تھا، ناف سے پاؤں تک حسن مشابہ تھا، یا اس کے الٹ، شاید اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. دونوں شہزادے کھڑے ہوتے تھے، محمد کی تصویر نظر آتے تھے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے ہو بہو ذات پیغمبر سجدے میں ہے. لوگوں نے کہا حضور کے سجدے مسجد نبوی میں دنیا نے دیکھے. کہنے لگے وہی سجدہ جو مصطفیٰ کرتا تھا. اللہ کی قسم ہے حسین کا سجدہ نانے کے مشابہ سجدہ تھا. صلی اللہ ہو، اونچا کہہ دو صلی اللہ ہو، محبت سے کہہ دو صلی اللہ ہو. اب بچیے ادھر چلی گئی، تاریکی آ گئی ہے یار، ظلمت آ گئی ہے. روشنی لاؤ، خدا کے لیے روشنی لاؤ. یہ بلب کام نہیں کرتا. قرآن کی روشنی سے گھر روشن ہوں گے، بلبوں سے نہیں روشن ہوں گے. یہ جو میں نے بڑا پاور کا بلب لگا رکھا ہے، اس سے روشنی نہیں ہوگی. یہ بازار ظلمت کدا ہے، لاہور ظلمت والا ہے، چنیوٹ ظلمت والا ہے، فیصل آباد میں اندھیرا ہے. اور روشن کب ہوگا؟ جب قرآن کی روشنی پھیلے گی. الف لام را کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. حضرت یہ ظلمت نور سے جائے گی، اور نور قرآن ہے. توجہ کرو. نور بولو نور. میں کدھر چلا گیا؟ پڑھاؤ یار اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، روشنی لاؤ. تمہاری قبر روشن ہوگی، تمہارا محشر اچھا ہوگا. حضرت تشریف فرمائے، ان سے پوچھ سکتے ہو. حافظ قرآن کے والدین کو ابھی بچے صاحبزادہ صاحب بتا رہے تھے کہ کیا کیا فضائل ہے، میں نہیں دہرانا چاہتا. پڑھاؤ بچوں کو پڑھاؤ، قرآن سے روشنی آئے گی. توجہ سے بیٹھے ہو نا؟ ایک اور بات سناؤں.
حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ تعالیٰ جی، انہوں نے تاریخ کچھ مناسبت ہے نا، وہ جانتے ابو الکلام آزاد کون تھا؟ یہ شیخ العربی والعجم سید حسین احمد مدنی کا رفیق سفر تھا، ان کا ساتھی تھا ابو الکلام آزاد، اور اس تقسیم میں، اس خطے میں انہوں نے بہت کام کیا ابو الکلام آزاد نے۔ ان سے ایک بندے نے سوال کیا، توجہ ہے ماشاءاللہ، توجہ، اس نے سوال یہ کیا کہ حضرت آپ بڑے عالم ہیں، کتابیں بڑی لکھی ہیں، خطاب بڑا اچھا کرتے ہو، یہ جو امت پر زوال کیوں آیا؟ یہ اندھیرے میں امت کیوں چلی گئی؟ زوال میں کیوں چلی گئی؟ ہماری امت تو ترقی پذیر تھی، سبحان اللہ یار۔ اسی امت میں عمر نہیں تھا جو 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا تھا؟ اسی امت میں عثمان نہیں تھا، حضرت عثمان 44 لاکھ مربع میل کا فرما روا؟ اسی امت میں حضرت امیر معاویہ 66 لاکھ 65 ہزار مربع میل کا فرما روا تھا۔ کس نے کیا خوب کہا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتے موجوں پہ حق پرستی کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ بڑا مبارک تھا کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا؟ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ پوری دنیا میں ذو فسا تھا۔ صلی اللہ ہو، 64 لاکھ مربع میل تک روشنی تھی، اور قرآن سے زمانہ روشن ہو چکا تھا، پہاڑ روشن تھے، غاریں روشن تھی۔ جیسے اس بدو نے آ کر کہا تھا، یا خیر من دفنت فی التراب اعذبہ فطاب من طیبین القاء والعقب نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما ذلت القدم وما صاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ سبحان اللہ یار، اچھی سبحان اللہ۔ 64 لاکھ مربع میل تک قرآن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ علماء سے پوچھ سکتے ہو، یہ تو ترقی والی قوم ہے، تنزل میں کیوں چلی گئی؟ زوال کیوں آیا؟ اندھیرے میں کیسی چلی گئی؟ کہ فلسطین میں ابھی کل مولانا فضل الرحمان رو رہے تھے، 31,000 بندہ وہاں شہادت کا جام پی چکا ہے، مگر کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ پتہ نہیں کدھر گئے جو حقوق انسانیت کے علمبردار تھے، یا ہمارے فرما روا مسلمان ممالک کے حکمران کدھر چلے گئے؟ یہ تو ترقی پذیر امت ہے، محمد کی امت، صلی اللہ ہو، بولو صلی اللہ ہو۔ سیدنا عمر کو دنیا بھول سکتی ہے؟ مہاتما گاندھی نے 1937 میں جب انڈیا کا وہ وزیر اعظم بنا، مہاتما گاندھی سمجھو، اس نے اپنی کابینہ میں بیٹھ کر ایک خطاب کیا تھا۔ اس نے کہا، میرے وزراؤ، میرے مشیروں، میرے کابینہ کے افراد، سمجھ لو اگر تم ہندوستان میں امن چاہتے ہو تو ابو بکر کی سیرت کو اپناؤ۔ حضرت حقائق ہے۔ وہ فرمانے لگے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہندوستان میں سکون ہو، دہشت ختم ہو جائے، محبت پھیلے، تو حضرت عمر کی سیرت کو اپناؤ۔ وہ عمر کون تھا؟ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں پر کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانہ بھر میں چرچا ہو، پھر برق تجلی افق پر آشکارا ہو، بڑا ہوگا ہے کسرے جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا۔ صلی اللہ ہو۔ کیا عمر ہے؟ بیت المقدس جا رہا ہے، سامان ہے اونٹ پہ، ایک آدمی کی بیٹھنے کی جگہ ہے، دو کی نہیں۔ عمر نے فرمایا، غلام کچھ دیر تو بیٹھ، میں پیدل چلتا ہوں، ظلم اونٹ پر نہیں کرنا، کچھ دیر میں بیٹھوں گا، تو پیدل چلنا۔ دریا آیا، تہبند اٹھا کر عمر نے عبور کیا۔ ابو عبیدہ بن الجراح قریب آئے ہوئے تھے،
حضرت لباس دیکھو کئی ٹاکیاں، سواری دیکھو کمزور سا اونٹ، آپ کا تو بڑا نام ہے، بیت المقدس کے عیسائی یہودی تو کانپ رہے ہیں، آپ کی شخصیت بھرپور ہو جائے گی، پوشاک بدلو، سواری بدلو، آپ کی پرسنالٹی بڑی اعلیٰ ہو جائے گی، نام پہلے اعلیٰ، پرسنالٹی اعلیٰ ہو جائے گی۔ حضرت عمر کے وہ جملے آئی تاریخ میں لکھے ہیں، فرمایا ابو عبیدہ انا کنا اضل قوم، انا کنا اضل قوم، میں تو ذلیل تھا، رسوا تھا، مجھے تو اپنے باپ کے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اب 22 لاکھ مربع میل کا عمر فرما روا ہے، ساری دنیا سیدھی کھڑی ہے۔ سبحان اللہ یار، انا کنا اضل قوم اعزنا اللہ بالاسلام والقرآن، ہمیں عزت پوشاکوں سے نہیں ملی، سواریوں سے نہیں ملی، عزت ملی ہے تو اسلام میں ملی ہے، محمد کے نعلین سے ملی ہے۔ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق پیدا ہو، عرب کے ریگزاروں پر کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانہ بھر میں چرچا ہو، پھر برق تجلی افق پر آشکارا ہو، بڑا ہوگا ہے کسرے جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ صلی اللہ ہو، بولو صلی اللہ ہو، محبت سے کہو صلی اللہ ہو۔ عمر دریاؤں کو خط لکھتا ہے، دریا اطاعت کرتے ہیں، فضاؤں کو آرڈر کرتا ہے، فضائیں اطاعت کرتی ہیں، زمین پر زلزلہ آتا ہے، عمر درہ مارتا ہے، کہتے ہیں اسکنی باذن اللہ فسکنت وما حدثت الزلزلۃ بعد ذلک، اللہ کی قسم ہے آج تک مدینہ کی سرزمین پر زلزلہ نہیں آیا، یہ میرے مصطفیٰ کے وجود مسعود دا اثر ہے، یہ عمر کے درے کا اثر ہے۔ رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شہدہ عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، ماں بعد خاتم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، اگر یہ سلسلہ چلتا تو ایک نبی ہوتا عمر۔ اچھی سبحان اللہ یار۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے، وہ بشیر نامی منافق اور ایک یہودی کا، زمین وہ میری ہے، منافق کہتا ہے میری ہے، یہودی کہتا ہے میری ہے۔ توجہ بھائی، توجہ بھائی، زیادہ ٹائم ہونے لگے تھا دسنا۔ حضرت مجاہد صاحب، آپ مجاہد صاحب ہیں، مجاہد صاحب دسیا ہے میں نے، وجہ تو بس کر دی، بس کر دو، یہ میری اختیار ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ ویسے میرے کو نا میں یک وقت 3 گھنٹے خطاب کر سکتا ہوں، تو میں 10 منٹ کی خطاب پورا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تسی اپنی برداشت دسنی ہے، کتنی برداشت کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ، جلدی بس کر دی، جلدی بس کر دی، بے فکر ہو جاؤ انشاءاللہ۔ ایمان تازہ ہو رہی ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ میں ہی زور لائی جا رہی ہے؟ ایمان تازہ، اور ہاتھ کھڑا کرو، سارے ہاتھ کھڑا کرو، نعرہ تکبیر۔ وہ کہتے ہیں زمین میری ہے۔ یہودی کہنے لگے چلو یار مصطفیٰ کے پاس فیصلہ کرا لیتے ہیں، جھگڑا ہو جائے نا، چلو استادی کے پاس چلتے ہیں، استادی کے پاس چلتے ہیں، استاد الحدیث ہیں، اچھا فیصلہ کریں گے۔ قاری طاہر محمود صاحب کے پاس چلتے ہیں، مولانا مجاہد کے پاس چلتے ہیں، قاری مجاہد صاحب کے پاس فیصلہ کراتے ہیں۔ وہ جو بشیر طرح کہنے لگا چھڑ محمد نو، کعب بن اشرف کو چل دے، وہ کعب بن اشرف یہودی اس کے پاس چل دے، یہودی کہتے نہیں یار چھڑ، کعب بن اشرف جھوٹا آدمی ہے، کذاب ہے، حضور کے پاس چلتے ہیں، پاک بندہ ہے۔ بادل نخاس تب وہ چل پڑا بشیر یہودی کے ساتھ، یا رسول اللہ زمین میری ہے، اس نے دعویٰ کیا میری ہے۔ حضور علیہ السلام نے شہادت لی، غور کیا، لوگوں سے پوچھا، شہادتیں یہودی کے حق میں ملی۔ اس بشیر سے کہنے لگے تو چھڑ دے زمین یہودی کو، اسی کی ہے۔ اب جب اس کے خلاف فیصلہ ہوا نا، جب حضور کی عدالت سے باہر نکلا، کہنے لگا مجھے اطمینان نہیں ہے، عمر کے پاس چلتے ہیں۔ سبحان اللہ یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا، محمد نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، چلتے ہیں عمر کے پاس۔ دروازہ کھٹکا ہے، سیدنا عمر آ گئے،
یہودی کہنے لگا حضرت حضور کے دربار سے ہم آئے ہیں، میرے حق میں حضرت نے فیصلہ فرما دیا ہے، اس کو اطمینان نہیں ہو رہا۔ عمر نے پوچھا اطمینان نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا نہیں ہو رہا، آپ فیصلہ کریں۔ عمر اندر جاتا ہے، تلوار لیتا ہے، دروازے پہ اس کے گردن پہ رکھتا ہے، گردن تن سے جدا کر دیتا ہے۔ عمر کہتے ہیں اگر میرے محبوب کا جو فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ تلوار۔ فیصلہ عمر کا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید میں موجود ہے، میں ابھی قرآن کی آیت بھی پڑھتا ہوں، ایسا نہیں بات کر رہا، قرآن کی آیت کوڈ کروں گا ابھی۔ اب ہوا یہ مقدمہ پھر حضور کی عدالت میں، جو عمر نے بندہ مار دیا۔ کیا ہوا؟ وہ جی گئے تھے، آپ کا فیصلہ تھا، عمر نے بس سنا ہے حضور سے انکار کر رہا ہے، اس نے تلوار لی۔ حضور بڑے تشویش میں چلے گئے، عمر بندے کیوں نہیں مارنا تھا یار؟ لوگ کہہ رہے کہ میرے سامنے تلوار عمر نے ماری ہے، میں نے بہتا ہوا خون دیکھا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشان۔ اب عدل یہ تھا کہ بطور قصاص عمر پر قتل کا فیصلہ ہو۔ قصاصاً عمر نے مارا ہے نا، دنیا نے دیکھا ہے، قریب تھا کہ حضور فیصلہ سنا دیں۔ مجمع موجود ہے، منافق بھی آئے ہوئے، یہودی بھی آئے ہوئے، عمر قاتل ہے، عمر نے مارا ہے، قریب تھا کہ حضور فیصلہ سنا دیں، عمر تیرا قصور ہے۔ بس اسی اثناء میں میرے مصطفیٰ کے پیشانی پر پسینے کے قطرات شروع ہو گئے۔ یہ اشارہ ہوتا تھا کہ وہی آ گئی ہے، وہی آ گئی ہے، قرآن آ گیا ہے۔ اور حضور اس وقت اپنی نظروں کو جھکایا، اوپر رحمت والی چادر ڈالی، پسینے کو صاف کیا۔ ساری دنیا انتظار میں، پتہ نہیں کیا وحی آئی ہے، جبرائیل آیا ہے، کیا لایا ہے۔ عمر بھی بیٹھا ہے انتظار میں، اب کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، حضور نے مکھڑا کھولا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس دا نام لباں تے آوے تے منہ ہو جاندہ مٹھا، او بھاگاں والے لوگ جنہاں نے اس دا مکھڑا مٹھا۔ واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحا اس کا، ساری دنیا میں پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا۔ رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ چادر ہٹائی، حضور نے مکھڑا کھولا، والضحا والا مکھڑا سامنے آیا۔ فرمایا سنو رب نے کیا کہا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جو مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ جو فرض پہ عمر نے فیصلہ کیا ہے، عرش پہ رب کا فیصلہ وہی۔ سبحان اللہ یار۔ رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر۔ ماں بعد خاتم المرسلی کوئی نبی اٹھنا نہیں، اگر یہ سلسلہ چلتا تو ایک نبی ہوتا عمر۔ اونچا کہہ دو صلی اللہ ہو، اونچا کہو صلی اللہ ہو۔ تو ترقی پذیر امت ہے، زوال کیوں آیا؟ وہ سوال کھڑا ہے، ابوالکلام آزاد والا، زوال کیوں آیا؟ یہ تو ترقی پذیر امت ہے۔ یہ تو دجلہ پہ گئی تھی سعد بن ابی وقاص کے ساتھ، آگے خونی لے رہے ہیں دجلہ کی، آگے دریا ہے، پلیں ٹوٹ گئیں، کشتیاں دور کر دی، اور ایرانیوں نے، حضرت سعد کہتے تھے کہ آگے ہم نے پہنچانا ہے قرآن کی روشنی، ایران میں قرآن سے روشن ہوگا، ایران مدائن روشن ہوگا۔ توجہ ہے بھائی؟ لیکن آگے دریا ہے، کشتی کوئی نہیں، دریا ہے، پل کوئی نہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے سلمان فارسی سے پوچھا، لشکر میں موجود تھے، حضرت اب کیا کریں؟ سلمان فارسی کا جملہ سنو، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی 250 سال عمر تھی حضرت کی، مجوسیوں سے چلے تھے، یہودیت سے ہوتے ہوتے مصطفیٰ کے دربار میں آ گئے تھے۔ فرمانے لگے سعد
ان ھذا الدین لجدید، ابھی تو دین نیا نیا ہے، اس نے لمبے سفر کرنے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اس نے تو لمبے سفر کرنے ہیں، نہ گھبرا۔ جی سلمان کہیں فوج دریا کی نظر نہ ہو جائے؟ فرمایا نہیں نظر ہوگی، اگر اسلام مٹنا ہوتا تو طائف میں مٹ گیا ہوتا۔ جب حضور مکہ سے چلے تھے طائف کو، 92 کلومیٹر کا سفر پیدل میرے مصطفیٰ نے کیا تھا، آپ کے پاؤں چھلنی ہو گئے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ فیصل آباد سے چنیوٹ آ کر تجارت کو سیٹ کرتے ہیں، چنیوٹ والے فیصل آباد میں چلے جاتے ہیں تجارت کی غرض سے، یہ 92 کلومیٹر کا مصطفیٰ نے سفر تجارت کے لیے کیا تھا؟ سارے بولو۔ بلکہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، حضور نے نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ نے تجارتیں بھی کی ہیں، یہ سمجھو بات۔ نبوت کے بعد کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی نے دکان پہ بیٹھ کر تجارت کی ہو۔ کوئی کام میرے نبی نے نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نیند؟ کوئی تجارت میرے حضور نے نہیں کی، صرف قرآن پھیلایا ہے، دین پھیلایا ہے۔ اجو یومن واشبع یومن، بھوک برداشت کی ہے مگر دین پھیلایا ہے۔ اماں کہتی ہے 90 دن گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مگر دین پھیلاتے تھے محمد کریم۔ جاتے تو تجارت کر سکتے تھے، حضور کی تجارت بڑی چلتی، اس پر اگر سچا کوئی نہیں تھا دنیا مانتی تھی، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا میرے دن میں ڈیوٹی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آج کہتے ہیں جی مولوی مدرسوں میں کیوں بیٹھا ہے، مولوی مسجد میں کیوں بیٹھا ہے؟ وہ مولوی تو اسوہ مصطفیٰ پر چل رہا ہے، ورنہ یہ مولوی ہے جو مولانا فیض سے بیٹھے ہیں، استاد جی بیٹھے ہیں، خدا کی قسم عام لوگوں سے بہتر تجارت کر سکتے ہیں، لیکن ان کو دیکھو 500 بزرگ کھڑے ہیں، ان کو نماز کہلوا رہے ہیں، ان کو جنازہ کہلوا رہے ہیں، ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ میں حضرت کے مرکز میں جب افتتاح تھا میں وہاں موجود تھا، فیصل آباد میں، مرکز اسماعیل کے سامنے قریب۔ آخر کیوں؟ تجارت ہو سکتی ہے لیکن اسوہ نبی یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد کوئی تجارت نہیں، کوئی ملازمت نہیں، کوئی بزنس نہیں، صرف اور صرف قرآن کی اشاعت ہے۔ اگر صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہمیں فخر ہے منہج نبوت پر چل رہے ہیں۔ یہ جتنے مدارس یہاں چنیوٹ میں، فیصل آباد میں، یہ منہج نبوت پر چل رہے ہیں، جو میرے مصطفیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا تھا اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے، سبحان اللہ کہو۔ 92 کلومیٹر مکہ سے حضور طائف میں گئے غلام کے ساتھ۔ میں آیا، قاری طاہر صاحب کے ساتھیوں نے، مولانا مجاہد صاحب نے مجھے سڑک پہ استقبال کیا میرا، مجھے لے گئے، مجھے کھانا کھلایا، مجھے چائے پلائی، مجھے عزت دی۔ خدا کی قسم ہے نبی جب گئے تھے طائف میں، عبدیہ لیل کے پاس چلے گئے، عبدیہ مکے والے قدر نہیں کرتے، تو میری قدر کر لے، کلمہ پڑھ لے، میں محمد تجھے جنت دینے آیا ہوں۔ مگر عبدیہ نے کیا کیا؟ چھت پہ چڑھاؤ بدتمیز بچوں، گراؤنڈوں سے آؤ جلدی، 100 بچہ 50 بچہ سارے بھاگے آئے، یہ روڑے پڑے ہیں، اٹھاؤ اور ان 2 پردیسیوں کو پتھر مار مار کر طائف سے نکال دو۔ پردیسیوں کو تو لوگ پانی پلاتے ہیں، چرپائی دیتے ہیں، سرانہ دیتے ہیں، چائے پوچھتے ہیں، یار پانی کھانا ناشتہ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا ایسا دکھ ہو جو نہ بھولا ہو، فرمایا طائف کا دکھ نہیں بھولا۔ حضور نے فرمایا تھا طائف کا دکھ نہیں بھولا۔ پہاڑ کے دامن میں حضور بیٹھے، ملک الجبال آیا، اشارہ کرو، فرمایا نہیں، واپس جا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، انت ربی الی من تقلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلہ علی امر الدنیا والآخرہ لک العقبى حتی ترضی۔
حضور نے فرمایا میرے مولا شاید میں آپ کا پیغام پہنچانے میں حق نہیں ادا کر سکا، تبھی انہوں نے میری بے قدری کی ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو معاف کر دے، میری قدر نہیں جانتے۔ حضور نے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا تھا وہ پتھر مارنے والے یارا کدے تو میرے ول آویں سینے نال میں لاواں تینوں کدے نہ دوزخ جاویں۔ کتنا حوصلہ ہے میرے مصطفیٰ کا، کرو یار حوصلہ پیدا اپنے اندر۔ بڑا خوبصورت جملہ حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں کہا تھا، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہی شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے تھے پے در پے آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، نبی اس جور سے جب چور ہو جاتے شکی آتے تھے بازو تھام کر اٹھاتے تھے۔ نبی نے یہ دیکھ کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، الہی اس قوم کو چشم بصیرت دے، الہی کرم کر انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو، الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی نور برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ ادھر سے پتھر چلتے تھے، محمد ہدایت کی دعائیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ یار۔ سلمان فارسی نے کہا تھا اسلام اگر ختم ہونا ہوتا تو طائف میں ختم ہو چکا ہوتا، اکیلے میرے محبوب غلام کے ساتھ تھے، اگر وہاں نہیں ختم ہوا تو دجلہ بھی ہمیں ختم نہیں کر سکتا۔ یہ سلمان نے جواب دیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص کو۔ اور رحمت والی بات سناؤں، سبحان اللہ یار، یہی میرے نبی جب فاتح بن کر مکہ میں آئے تو سب سے پہلے فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ شیبی کو، جس کو میں نے کہا تھا کعبہ کھول دے، میں اندر 2 نفل پڑھ کر اللہ سے باتیں کر لوں، مگر عثمان نے نہیں کھولا تھا۔ حضور روتے روتے چلے گئے تھے ہجرت کر کے مدینہ، سوئے مدینہ آئے، فرمایا یار اب تو کھولو۔ عثمان بھاگ گیا، اس نے کہا اب مارا گیا، میں نے تو چابی نہیں دی تھی، وہ بھاگا ہے گھاٹی میں جا چھپا۔ علی شیر خدا کو فرمایا جاؤ اس کا پتہ کرو، اس نے کہا چابی دے، اس نے کہا نہیں دیتا، مجھے ماریں گے آپ، باہ مروڑی۔ علی شیر خدا نے چابی کو کھینچا، حضور کے پاس لائے، یا رسول اللہ لے لو چابی۔ فرمایا کچھ کیا تو نہیں، کہتے باہ مروڑ کے آیا۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں نہیں زیادتی نہیں کرنی، محمد فاتح بن کر کے آیا ہے، میں یہ ان کا کردار تھا جو انہوں نے کیا، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یوں مدہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ صلی اللہ ہو، اونچا کہو صلی اللہ ہو، محبت سے کہو صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو۔ فرمایا جا عثمان کو بلا کر لا۔ حضور اندر گئے، نفل پڑھے، پھر عثمان کو بلایا، فرمایا تو نے چابی نہیں دی تھی، تیرا ظرف ہے، لے چابی، صرف تیرے پاس نہیں قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی۔ حضرت اب بھی بیت اللہ کی چابی شیبی خاندان کے پاس ہے، آپ جائیں معلومات کریں، 14 صدیاں بیت گئی، یہ میرے مصطفیٰ کا انعام ہے، یہ کرم ہے محمد کا، صلی اللہ ہو، بولو صلی اللہ ہو۔ کعبہ پر کون چڑھے گا؟ ابو بکر کہنے لگے، میں نے کہا مجھے اعزاز، عمر نے کہا مجھے اعزاز، میں داماد مصطفیٰ۔ حضرت عثمان کہنے لگے، علی کہنے لگے مجھے اعزاز۔ وہ پیچھے بلال بیٹھا تھا، فرمایا تو آ، چڑھ جا کعبے کی چھت پہ۔ چڑھ گیا یا رسول اللہ، فرمایا میں اور کعبہ، کالے کالے تلوے کعبہ کے اوپر تھے، فرمایا جھنڈا لہرا، وہی جملے کہے جو امیہ بن خلف جب ناچتا تھا پتھر رکھ کر جو کہتا تھا، وہی کلمے دہرا کعبہ کی چھت پہ۔ مطاف میں کھڑے ہونے والے بڑے اجلہ صحابہ کہنے لگے بلال اتنا اونچا، کہنے لگے خسخس اتنا قدر نہ میرا تو میرے صاحب نو بڑی آیا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سایاں، میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جائیں نہ اچیاں کو لو جنہ نیویاں نال نبھائی۔ علامہ اقبال آیا، اس نے فوراً قلم اٹھایا،
کہنے لگے چمک اٹھا ہے ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے اٹھا کر تجھ کو حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی، وہ آستانہ نہ چھوٹا تجھ سے ایک قدم کے لیے، کسی کے عشق میں مزے سے تو نے ستم سہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں، ادائے دی سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اذان نزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، خوشاب و وقت یسرف مقام تھا تیرا، خوشاب و دور کے دیدار عام تھا تیرا۔ سلیمان نے کہا چھلانگیں لگاؤ، اللہ کی قسم ہے اٹھاؤ تاریخ اسلام، نہیں تھی پل نہیں تھی کشتی، صحابہ نے چھلانگیں لگا دی، کأنہم یمشون فی البستان، جس طرح مالی باغ میں چلتا ہے، صحابہ دجلہ کی لہروں پر اس طرح چلتا، صلی اللہ پرلے کنارے پہ کھڑے ہو گئے۔ سعد نے فرمایا سناؤ کوئی نقصان؟ اس نے کہا میرا تھیلا رہ گیا، میرا بیگ۔ سعد نے کہا میں اپنے لیے نہیں آیا، میں حضور کو شکایت کروں گا، میرا تھیلا واپس کر۔ لہر آئی، تاریخ نے لکھا ہے، اس نے سعد کے سامنے بیگ رکھ دیا، شکایت نہ کرنا، اپنی امانت واپس لے دو۔ صلی اللہ ہو، بولو صلی اللہ ہو۔ سوال کیوں آیا؟ انہوں نے کہا اس کے کئی جواب ہیں، پہلا ایک ہی ہے اور مختصر، میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، قریب جا رہا ہوں، بالکل قریب، میں آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا زیادہ۔ بڑا کامیاب جلسہ ہوا، قاری طاہر محمود صاحب جلسہ کامیاب ہے، کہو الحمدللہ، اونچا کہو الحمدللہ۔ کہنے لگے جو سوال آیا ہے یہ غلط، دجاجلہ جیسے لوگ، دجال قسم کے دائی آئے ہیں، وہ جو دعوت دینے والے لوگ تھے نا، جو منہج مصطفیٰ تھا اس کو چھوڑ کر دنیا چل پڑی ہے۔ دائی ہونا چاہیے جیسے سعد بن ابی وقاص دائی تھا، سبحان اللہ، جیسا دائی عمر تھا، جیسے دائی حضرت معاویہ تھے، جیسے دائی امام ابو حنیفہ تھے، جیسے دائی جنید بغدادی تھے، جیسے دائی خواجہ معین الدین تھے۔ راجستھان میں آئے اکیلے تھے، جب جنازہ اٹھا 90 لاکھ بندہ محمد کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ دائی وہ ہونا چاہیے جو منہج نبوت کو لے لے۔ وہ آج کل جو دائی پیدا ہوئے، غلط دائی، کوئی بدعت کو پھیلانے والے، شرک کو پھیلانے والے اور سنت کی منہج کو چھوڑنے والے، انہوں نے آ کر بیڑا غرق کر دیا۔ اور بھی اسباب ہیں زوال کے، لیکن ایک سبب، سب سے اول سبب کہ دائی غلط لوگ آ گئے جنہوں نے دعوت ایسی دی تباہی مچا دی۔ توجہ ہے بھائی؟ حضرت اس کا ایک ہی گلبے میں حل بتاؤ۔ توجہ بھائی، توجہ توجہ، میں آخری باتوں کی طرف چلا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، امام مالک کا جملہ کوڈ کرتا ہوں، وہ کیا تھا؟ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ فرمایا جیسے پہلے دائی تھے وہ دائی آج بھی آ جائیں، جس طرح پہلے امت کی اصلاح ہوئی تھی اور 64 لاکھ مربع میل تک ساری دنیا قرآن کے پڑھنے والی رات دن وبالاسحار ہم یستغفرون کے مصداق بن چکے تھے، اس جیسے دائیوں کی ضرورت ہے۔ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ سبحان اللہ بھائی، قدر کرو ان لوگوں کی۔ ایسے بڑھاپے میں بھی میں ان کی سرگرمی میرے سامنے ہے حضرت کی، جس درد کے ساتھ سینکڑوں بندوں کو جس درد سے نماز کہلوا رہے ہوتے ہیں، جس درد سے حروف تہجی کہلوا رہے ہوتے ہیں۔ نکالو صاد، ضاد نکالو، زبان کی کروٹ اذراس علیہ کی جڑوں پہ زبان رکھو اور ضاد نکالو، وَلَا الضَّالِّينَ وَلَا الضَّالِّينَ۔ میں نے دیکھا، بتا رہے ہیں یہ مستعلیہ ہے بھائی، یہ متبع کا حروف ہے، تا ظا صاد عین غین، صاد ذات تا ذا، صاد ذات تا ذا، تا ذا صاد ذات،
مطبقہ ہیں، زبان تالو کے ساتھ جڑ جائے گی۔ بزرگوں کو کہلوا رہے ہیں، قدر کرو ان لوگوں کی۔ اور الحمدللہ پھر قاری عظیم الدین صاحب رحمت اللہ تعالی، قاری محمد ادریس صاحب رحمت اللہ تعالی، جن کی میں نے خود زیارت کی سلم والی چوک میں جلسہ تھا، انہوں نے جس اپنائیت کے ساتھ مجھے سینے سے لگایا، آج بھی وہ سین اور وہ منظر مجھے اب بھی یاد ہے۔ اللہ ان بزرگوں کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اونچا کہہ دو آمین۔ اللہ ان نوجوان بچوں کی طرح طاہر محمود صاحب ہوں، قاری طاہر محمود صاحب، جناب امجد مجاہد صاحب یا ان کے رفقا، لیکن رات دن کر کے ان ہیروں کو تیار کر کے بیٹھے ہیں، بہترین قرآن پڑھنے والے، سونا قرآن پڑھنے والے تمہارے بچے ہیں، خدمت یہ کر رہے ہیں۔ حضرت رات میں ایک پروگرام میں تھا، 80 طالب علم اس مدرسہ میں پڑھ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ میں نے تقریر میں کہا دیکھو میں نہیں سنبھال سکتی، استاد سنبھالے ہوئے، صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 80 سے زیادہ بچہ، چھوٹی سی بلڈنگ، ماشاءاللہ یہاں تو اچھی بلڈنگ بن گئی، طالبہ وہاں بلڈنگ بھی ایسے مختصر سی، وہیں سونا، وہیں بسترے، وہیں سب کچھ۔ میں نے کہا یہ سب سے بڑے محسن ہیں امت کے، یہ میرے نبی کی امت کے محسنین ہیں جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ میرے ویروں پڑھاؤ قرآن یار۔ جیسے میں نے اپنے بھائی کی مثال بیان کی، قبر پہ کھڑے ہو کر بیٹے نے صورتیں پڑھی تھی اور کہا سورۃ یاسین سنا دو، اس نے یاسین سنائی اور اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے پاس چلا گیا۔ انعام مل گیا کہ نہیں؟ سارے بولو، اونچی بولو، پڑھانے کا حق ادا ہوا کہ نہیں؟ یاسین سنی اور پھر کلمہ پڑھا اور چلا گیا۔ میرے اوپر موت آئے، میں اپنے کمرہ میں ہوں، یار میرے گھر میں ایک بچہ بھی کوئی نہیں جو یاسین پڑھ سکے، میرے اوپر مجھے سنا سکے۔ ہمارے بچوں میں کوئی ایسا نہیں میرا جنازہ پڑھا سکے۔ میں میت میں قبر میں چلے جاؤں اور وہ دائیں بائیں یعنی سرانے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر وہ ابتدائی سورۃ بقرہ پڑھے یا انتہائی سورۃ بقرہ کی چند آیات نہیں پڑھ سکتا؟ کیوں نہیں پڑھتا؟ میرے ویروں میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں اپنا فکر کرو، موت پر حق ہے، آنے والی ہے موت۔ میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک تو میرا کفن تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم، اصلی وطن تو میرا قبر تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ جا رہی ہے دنیا، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ آپ جائیں میت دفنانے کے بعد مہینے کے بعد دوسرا لے جائیں تو کہاں تک قبرستان چلا جاتا ہے۔ روز اعلانات ہوتے ہیں، اپنا فکر کرو، قبر روشن کرو، بچوں کو پڑھاؤ۔ جس کے 4 بچے ہیں، ایک بچہ دو قاری طاہر محمود صاحب کو، پوتوں کو دو۔ آپ پڑھو جا کر استادی کی مجلس میں آؤ، استادی کے پاس آ کر کے اپنی نمازیں سیٹ کرو، اپنا قرآن سیٹ کرو، قاعدہ سیٹ کرو، روف تاجی سیٹ کرو۔ کوشش کرو گے بھائی؟ ارادہ کر لو، ارادہ کر لو۔ سروزے کا ارادہ نہیں کرواتا، نہ چلے کا ارادہ۔ استادی کے پاس پڑھو گے جو بالغ حضرات بیٹھے ہو، چھوٹے بچے قاری صاحب کے مدرسہ میں ضیاء العلوم میں بھیجو گے، بچیاں اوپر بھیجو، بچے حضرت قاری صاحب کے سپرد کرو۔ انشاءاللہ یہ پانی پتی ماحول ہے، قاری عظیم الدین کا فیض ہے، قاری فتح محمد کا فیض ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ ضائع نہیں ہوگا، آپ کا بچہ محفوظ ہو جائے گا، قرآن اپنے سینے میں لے کر روشن کرے گا اور اس سے پورا گھر روشن ہوگا، چراغاں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، اونچا کہو انشاءاللہ، محبت سے کہو انشاءاللہ۔ مفتی محمد شفیع کے پاس ایک بچہ آیا رحمت اللہ تعالی، مفتی اعظم پاکستان، کہنے لگے جی بچہ بڑا بدتمیزی کرتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا، گالیاں نکالتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے قصور تو تیرا ہے، اس کو دین کیوں نہیں سمجھایا؟ دکان تو سمجھائی ہے، بزنس تو سمجھایا ہے، دین نہیں سمجھایا۔ دین ہی تو کہتے ہیں ادب کرو۔ حضرت قرآن سمجھاتا تو قرآن میں ہے نا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ یہ بزنس میں تو نہیں ہے، وہ تو قرآن میں ہے۔ اب گالی نکالتا ہے تو قرآن کیوں نہیں پڑھایا، دین کیوں نہیں پڑھایا؟ قصور تو تیرا ہے بابا، اب گالیاں سہ گالیاں۔ میرے ویرو، قرآن پڑھنے والا بچہ کبھی آنکھ اٹھا کر ابا کے سامنے نہیں بولتا، ماں کے سامنے جھک جھک کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کا فیض ہے۔ کوشش کرو گے بھائی؟ سارے کوشش کرو گے؟ اچھا بھائی،
چندہ تو تسی دے چکے ہو، میں پتہ ہے، لیکن میں تو اگر کما بھئی جڑے بندے پیچھے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ بڑے سمجھدار میں لگ رہے ہو، 1,000 روپے جمع کراؤ مدرسے دے فنڈ وچ. 1 بجے دا ٹائم ہے، 12 بجے دا ٹائم ہے، 12 بج گئے، آدھی رات ہو گئی، اور اس نیت سے کراؤ کہ رمضان آ رہا ہے، ہم پیش کی ہدیہ رمضان کا پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے روزے قبول ہو جائے. اپنی ماں کے نام کا دو، اپنے ابے کے نام کا دو. چلے گئے ہیں اما ابا، یہ جی میں ابا کے نام پہ، ابا کے نام پہ مدرسہ کی خدمت کر رہا ہوں. چلے گئے ہیں تو اللہ ان کی قبروں کو روشن کرے گا، زندہ ہیں تب بھی آپ کو اجر ملے گا. نعرہ تکبیر.